جناب قائد اور میرے دوسرے قائد جو میرے چچا بھی ہیں، بڑے شفیق چچا بھی ہیں، آپ نے میرے بارے میں جو بات کر دی ہے اور اس کے بعد جو سعد رفیق صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے، اس کے بعد میرے لیے کہنے کے لیے تو کچھ بچتا نہیں ہے. میں اس سے بہتر بات نہیں کر سکتی. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں انکل کہ آپ نے یہ الفاظ میرے لیے کہے. کسی بھی ٹکٹ سے زیادہ، کسی بھی عہدے سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ الفاظ میرے لیے ساری زندگی کا اثاثہ ہیں. آپ بچپن سے بہت آپ نے شفقت کی، آپ کی شفقت میں کبھی کمی نہیں آئی. میں نے ایک ایک لفظ آپ کا بہت غور سے سنا ہے اور میں اس کی ریکارڈنگ نکلواؤں گی. میرے لیے سب سے بڑا میڈل یہ ہے، میرے لیے سب سے بڑا آنر یہ ہے. اور باقی سب جو سینئرز بیٹھے ہیں یہاں پر اور جو سامنے میرے بیٹھے ہیں، جماعت کا ایک بہت بڑا حصہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں. کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنایا تیسری دفعہ، تو وہاں پر بھی ان کو میڈیا کے حوالے سے کچھ مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا. میں نے تب سے لے کے آج تک پوری محنت کے ساتھ جتنی میرے میں ہے میں نے اس کے ساتھ پورا پرفارم کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بعد جو 2017 میں جب پاناما آ گیا اور ایک سازش شروع ہو گئی تو پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میرے پاس پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی تو پھر میں نکل آئی میدان میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ 21 تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس، تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. میں اس دن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سک رہی تھی جب میں لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھ رہی تھی، جذبہ دیکھ رہی تھی، اور جس عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے آیا اس ملک میں واپس. اور اس کے بعد جب یہ جھوٹے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ آج میری جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح، جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کی رہائی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کو واپس لانے کے لیے، لیکن جس دن آپ واپس سیاست میں آئے وہ آرام سے گھر چلی گئی. اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی. اس لیے میں نے کبھی لالچ نہیں رکھا. 2011 سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، میں نے کسی ٹکٹ کی، کسی عہدے کی توقع نہیں کی. اور آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے جو جگہ دے گی، جو حکم دے گی، سر آنکھوں پہ، اور وہ مانوں گی انشاءاللہ. اور انکل میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں جی کہ آپ نے جو حمزہ کی اور میری بات کی، تو حمزہ کے اور میرے سامنے آپ کی اور میرے والد کی ایک بہت روشن مثال ہے. اور ہم دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بچپن سے ایک ہمارا بہن بھائی کا بڑا اچھا تعلق بھی ہے اور آپ کی مثال بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا بھی یہی ہے کہ آپ کو اور ابو کو کبھی مایوسی کا ہماری طرف سے سامنا نہ کرنا پڑے انشاءاللہ. یہ بیٹا آپ سے یہی توقع ہے، آپ دونوں سے انشاءاللہ، اور یہی راستہ ہے عزت کا، مقام کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. بالکل جی. اور میری ایک تو جماعت کی طرف سے بھی یہ ذمہ داری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون میں بہت پوٹینشل ہے، اور میں دل سے یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون ایک واحد جماعت ہے. آپ ساری، میں کسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتی، لیکن اس وقت سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ان سے ہٹ کے، مسلم لیگ نون پاکستان کی خدمت کی نیت رکھتی ہے. اور اگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کہ جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ اے جے کے الیکشنز ہوں، یا وہ اس کڑے وقت میں جب ظلم کا ہمیں سامنا تھا، جبر کا سامنا تھا. تو قطع نظر اس بات سے، مجھے الیکشن کیمپین پہ جانے سے پہلے یہ بات پتہ ہوتی تھی کہ رزلٹ کیا ہوگا، اور ہمیں یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ آپ کی 2 سیٹس ہیں. لیکن کیونکہ جماعت کی ذمہ داری تھی، جماعت کو زندہ رکھنا تھا،
تو میں جاتی تھی, کیمپین بھی چلاتی تھی, لوگوں نے بہت ساتھ دیا, عوام نے بہت ساتھ دیا. اور جس طرح نیب کی ابھی سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے, وہ میرے کریڈٹ پہ بات نہیں ہے, جس طرح آپ لوگوں نے, اسپیشلی لاہور یہاں پر بیٹھا ہے, جو اس دن میرے سے زیادہ پتھر آپ لوگوں نے کھائے. تو میں اللہ تعالیٰ کے بعد, میں اپنی قیادت کے بعد میں آپ سب کی بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلا کر ترقی کے راستے پہ لے جائے. ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے. بہت بہت شکریہ.